السلام علیکم ناظرین، صفائی اور پاکیزگی اہل ایمان کی نشانی ہے۔ یہ مسلمانوں کا بنیادی وصف شمار کیا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں صفائی اور پاکیزگی کو نصف ایمان کا درجہ دیا گیا ہے۔ اس زمانے میں جب عرب کے قبائلی معاشرے میں جہالت کا دورہ تھا، بے حیائی اور غلاظت عام تھی، ایسے وقت میں دولت ایمان نے ان کی زندگیاں تبدیل کی اور دنیا کی پسماندہ ترین قوم تہذیب و ثقافت کے اعتبار سے دنیا کی سب سے اعلیٰ قوم بن گئی۔ اس زمانے میں جب یورپ جہالت کی تاریکی اور ذلت کے اندھیروں میں ڈوبا ہوا تھا، ناپاکی اور غلاظت اہل یورپ کا خاص وصف تھے۔ اس وقت اندلس کی اسلامی سلطنت نے ان لوگوں کو صفائی ستھرائی سے آشنا کیا۔ غرض خلافت راشدہ سے لے کر مغل سلطنت تک ہر دور میں ہر اسلامی ریاست میں پاکیزگی کو خاص اہمیت حاصل رہی ہے، مگر انتہائی افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم اہل ایمان، اہلیان پاکستان اس بنیادی وصف کو پس پش ڈال چکے۔ یہ بات کرنے کی تو نہیں، مگر یقین جانیے دل خون کے آنسو روتا ہے جب دیکھتا ہوں کہ عام آدمی کی ذات اور گھر تو ایک طرف، ہم لوگ اللہ کے گھر کا بھی خیال نہیں رکھتے۔ ایک عمر یہ مشاہدہ کرتے گزر گئی کہ مساجد کی تعمیر تو انتہائی جوش اور جذبے سے کی جاتی ہیں۔ مختلف مسالک آپس میں مساجد کے گنبد اونچا رکھنے کا مقابلہ بھی کرتے ہیں۔ مسجد کی ظاہری تعمیر بھی عالی شان کی جاتی ہے، بہترین ٹائلز لگائی جاتی ہیں، عالی شان منبر بنایا جاتا ہے، مسجد کی بالائی منزل پر قاری صاحب کی رہائش بھی ٹھیک ہوتی ہے، مگر حیرانی اس بات کی ہے کہ وقت تعمیر یہ خیال کیوں نہیں کیا جاتا کہ وضو خانے کی تعمیر کے ساتھ واش روم بھی ایک سے زائد یا نمازیوں کی تعداد کے مطابق بنائے جائیں، کہ یہ بنیادی انسانی ضرورت ہے۔ جو نمازی مسجد میں آتے ہیں ان کے لیے وضو سے پہلے ضروری حوائج سے فراغت بھی نماز سے پہلے ضروری ہوتی ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ عام طور پر اس پر توجہ نہیں دی جا رہی، اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ میں پوش علاقوں کی کالونیوں میں قائم ان عالی شان مساجد کا ذکر نہیں کر رہا جن کا انتظام متعلقہ کالونی کی ذمہ داری ہوتی ہے، بلکہ میرا مخاطب پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی وہ ہزاروں مساجد ہیں جو گلی محلوں، چوکوں اور چوراہوں میں قائم ہیں، جن میں روزانہ پانچوں وقت لاکھوں اہل توحید نماز پڑھنے آتے ہیں۔ ان مساجد میں اکثر کی حالت یہ ہوتی ہے کہ ہر مسجد میں مشکل سے ایک واش روم ہوتا ہے۔ اس کی حالت بھی ناقابل بیان ہوتی ہے، نہ اس میں ٹونٹی ٹھیک کام کر رہی ہوتی ہے، نہ اس میں لوٹا ہوتا ہے۔ واش روم اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ اس میں انسان کھڑا ہو کر کپڑے بھی درست نہیں کر سکتا۔ کبھی کسی واش روم میں ایگزاسٹ فین لگا ہوا نہیں دیکھا، پھر یوں معلوم ہوتا ہے جیسے برسوں سے اس کی صفائی بھی نہیں کی گئی۔ المیہ یہ ہے کہ آپ وضو سے پہلے ہاتھ دھونے لگیں تو آپ کو 99% مساجد میں صابن نہیں ملے گا۔ اندازہ کیجئے واش روم سے نکلنے کے بعد اگر صابن سے بھی ہاتھ دھوئے نہ جا سکیں تو صفائی و پاکیزگی تو گئی۔ جب ہم صابن سے ہاتھ اچھی طرح دھوئے بغیر کھانا نہیں کھاتے تو اس حالت میں اللہ کے سامنے سر بسجود کیسے ہو سکتے ہیں؟ ہاں، اگر قسمت سے مسجد میں صابن مل بھی جائے تو اکثر صابن کا وہ چھوٹا سا ٹکڑا ہوتا ہے جو یقین جانیے ہاتھ دھونے والا صابن نہیں ہوتا بلکہ کپڑے دھونے والا پیلا صابن ہوتا ہے۔ مطلب ہمیں اتنی بھی تمیز نہیں کہ ہاتھ دھونے اور کپڑے دھونے والے صابن میں فرق کر سکیں۔ پھر المیہ یہ بھی ہے کہ اکثر مساجد میں، خاص کر ان مساجد میں جہاں قالین یا سادہ صفیں بچھی ہوں، وہاں ان کی صفائی کا اہتمام نہیں کیا جاتا اور سجدہ کے وقت ناگوار سی بو محسوس ہوتی ہے۔ اگر صفائی ہو بھی تو یہ کام مسجد و مدرسے کے معصوم طلباء کے سپرد کیا جاتا ہے جو قرآن پڑھنے آئے ہوتے ہیں۔ اب معصوم بچے کس حد تک صفائی کر سکتے ہیں؟ یہ کام تو مسجد کے خادمین کے سپرد ہونا چاہیے، ویسے خادمین تو میں آپ ہم سب ہونے چاہیے۔ پھر آج تک ان گناہ گار آنکھوں نے عام مساجد میں کسی خوشبو کا استعمال ہوتے ہوئے، چھڑکاؤ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، حالانکہ پاکستان جہاں تقریباً 9 مہینے موسم گرم رہتا ہے، مرطوب رہتا ہے، یہ ضروری ہے۔ اگر آپ نصرت دین کے لیے کسی بھی دینی اجتماع میں چلے جائیں جہاں ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید موجود ہوں تو وہاں بھی صفائی اور پاکیزگی کی حالت ناگفتہ بے ہوگی، خاص طور پر جہاں عارضی واش روم بنائے جاتے ہیں، وہ استعمال تو دور پاس سے گزرنے کے بھی قابل نہیں ہوتے۔ اب چند احباب یہ اعتراض کرنے میں حق بجانب ہیں کہ مساجد کی ضروریات لامحدود جبکہ ان کو چندے کی صورت میں حاصل ہونے والی رقم انتہائی محدود ہوتی ہے۔ پھر مساجد کے ماہانہ اخراجات مہنگائی کے اس دور میں بہت بڑھ چکے ہیں، تو یہ سب کیسے ہو؟ دوستو، آپ کی ساری باتیں بجا، مگر یقین جانیے فرق صرف ترجیحات کا ہے۔ مساجد کے گنبد بنانے پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، دیوار پر ٹائلیں لگانے پر لاکھوں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے، قیمتی فانوس لگانے پر ہزاروں روپیہ خرچ کیا جاتا ہے۔ حالانکہ گنبد بلند نہ بھی ہو تو مسجد کی اہمیت کم نہیں ہوگی۔ ٹائلوں کی بجائے دیواروں پر پینٹ بھی ہو تو نمازیوں کو فرق نہیں پڑے گا۔ فانوس کی جگہ ٹیوب لائٹ لگی ہو، اس سے بھی مسجد سادہ اور خوبصورت لگے گی۔
مگر اگر مسجد میں صفائی کا باقاعدہ انتظام نہ ہو تو اس سے نمازیوں کو فرق پڑے گا۔ اگر مسجد کے واش روم ایک سے زائد اور صاف نہ ہوں گے تو نمازیوں کو تکلیف ہوگی۔ اگر وضو خانوں میں صابن موجود نہیں ہوگا تو صفائی ٹھیک نہ ہوگی۔ فرق ترجیحات کا ہے کہ ہم ظاہری شان و شوکت پر توجہ دیتے ہیں مگر نصف ایمان بچانے پر نہیں۔ ذرا غور کیجئے کتنے ایسے مسافر ہیں جو نماز کو سفر پر فوقیت دیتے ہوئے مسجد کا رخ کرتے ہیں، کتنے تاجر اپنا کاروبار چھوڑ کر مساجد آتے ہیں، کتنے طالب علم پڑھائی کا وقفہ کر کے مسجد میں آتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو گھروں سے دور ہوتے ہیں اور عبادت کی غرض سے مسجد آتے ہیں۔ اب اگر انہیں تکلیف کا سامنا کرنا پڑے تو یہ المیہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ میں کبھی اس پر بات نہ کرتا، مگر ایک صاحب نے بتایا کہ انہوں نے صرف اس لیے مسجد میں نماز پڑھنا چھوڑ دی کیونکہ وہاں صفائی نہیں ہوتی، تو خشوع اور خضوع کیسے حاصل ہو۔ یہ سن کر دل بجھ گیا کہ ایسے کتنے اشخاص ہوں گے جو ہماری غفلت کی وجہ سے مسجد سے دور ہوں گے۔ اسی لیے التجا ہے کہ اللہ کے گھر کو صاف ستھرا رکھیے، اس میں صفائی اور پاکیزگی کا خیال رکھیے، اپنے ایمان کی تکمیل کیجیے، اور میں اور آپ، میرا خیال ہے ہم مساجد کے لیے دیے جانے فنڈز میں اضافہ کریں تاکہ ان تمام معاملات کو بہتر طور پر نمٹایا جا سکے۔ اللہ نے